گے۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا تعلق فرقہ قدریہ کے ساتھ تھا۔ فرقہ قدریہ کے ویسے بہت سارے عقائد تھے، جس میں سے ایک عقیدہ ان کا یہ تھا کہ پروردگار عالم نے جب انسان کو بھیج دیا ہے تو اس کو قضاء و قدر کے ساتھ بھیجا ہے، جو پروردگار عالم نے تقدیر لکھ دی ہے اسی تقدیر کے مطابق وہ آگے بڑھے گا، اور اگر کہیں پر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو خدا کی مشیت ہے، اگر کہیں پر انصاف ہو رہا ہے تو خدا کی مشیت ہے، اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو خدا کی مشیت ہے، اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو خدا کی مشیت ہے۔ یہ کانسیپٹ بنی امیہ نے بہت زیادہ رائج کرنے کی کوشش کی، اور اس طریقے سے بھی قاتلین امام حسین اور ظالمین اہل بیت کو چھپانے کی کوشش کی اور انہیں پروٹیکشن دینے کی کوشش کی کہ بھائی ان کی کیا غلطی تھی، پروردگار یہی چاہتا تھا ان سے، اس لیے انہوں نے یہ کام کر لیا، پروردگار امام حسین سے یہی چاہتا تھا کہ ان کی قربانی ہو جائے، لہٰذا انہوں نے وہ قربانی پیش کر دی۔ تو اس میں نہ یزید کا کوئی قصور ہے، نہ امام حسین علیہ السلام کا کوئی کمال ہے۔ اس طرح سے قدریہ فکر اس زمانے میں رائج کی گئی اور چھٹے سرکار تک اس کے اثرات موجود تھے، جبکہ آپ سبھی جانتے ہیں آج اس کا جواب دینا بہت آسان ہے اور مختلف انداز سے اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ دلیل دیتا ہے کہ جو ہونا تھا وہ خدا نے پہلے ہی سے لکھ دیا تھا اور ویسا ہی ہوا، تو پھر ہمارے اوپر بھی کوئی اعتراض یہ نہ کرے۔ اگر ہم یزید پر لعنت بھیجتے ہیں تو یزید پر لعنت بھیجنا یہ خدا نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا تھا، اس لیے ہم بھیج رہے ہیں، تو کیوں ہمیں روکا جائے اور کیوں کوئی ہم پر یہ الزام لگائے کہ یہ کیوں بعض مسلمان خلیفاؤں کو لعن طعن کرتے ہیں، کیوں یزید کو لعن طعن کرتے ہیں، یہ تو خدا نے تقدیر میں لکھ دیا، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اگر تقدیر اسی طریقے سے تو اس کا یہ جواب ہے۔ پھر اسی طریقے سے بعض علماء نے اس طرح سے بھی بات کو سمجھایا کہ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہ تقدیر کیا ہے تو اسے کہو کہ تم میرے قریب آؤ اور پھر اسے ایک چاٹا مارو اور اسے ایک تماچا مارو، اور اگر وہ کہے کہ تم نے مجھے کیوں مارا تو کہا کہ یہ تم سوال کرنے کا حق نہیں رکھتے، یہ میں نے اس لیے مارا ہے کیونکہ خدا نے یہ لکھ دیا تھا کہ میں تمہیں ایک تماچا لگاؤں، اس لیے میں نے تماچا لگا دیا۔ تو یہ تو پھر ہر ظالم یہی دلیل دے گا، یہ تو ہر غلط کام کرنے والا یہی دلیل دے گا کہ بھائی خدا نے لکھ دیا تھا اس لیے میں نے کام کیا، اس میں میری کیا غلطی ہے۔ تو قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، فحشا عام ہو جائیں گے، ہر طرح کی برائیاں عام ہو جائیں گی اگر اس کانسیپٹ کو مان لیا جائے۔ خیر امام نے جب قدریہ والے ایک شخص کو سنا تو اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تجھے الحمد یاد ہے، سورہ الحمد آتی ہے پڑھنا؟ تو کہا کیوں نہیں آتی، سورہ الحمد میں پڑھنا جانتا ہوں۔ امام نے فرمایا پھر سورہ الحمد پڑھو۔ جب اس نے الحمد پڑھنا شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اس آیت پر پہنچا تو امام نے فرمایا رک جاؤ، کیا تجھے اس کا مطلب معلوم ہے؟ کہا کہ فرزند رسول کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو کہا مدد کیوں چاہتے ہو خدا سے جب خدا نے پہلے ہی سے تمہاری تقدیر لکھ دی ہے؟ تو پھر خدا سے مدد مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے تو پہلے سے تقدیر لکھی ہوئی ہے، اس لیے خدا سے مدد مانگنا بیکار ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اس جملے کو اور زیادہ پھیلائیں اور جو اصول دیا ہے امام نے اس کے اندر اور مثالوں کو شامل کر دیں تو خدا سے دعائیں مانگنا بیکار ہو جائے گا، خدا سے مدد طلب کرنا بیکار ہو جائے گا، خدا کے سامنے گڑ گڑانا بیکار ہو جائے گا، خدا کے سامنے فریاد کرنا بیکار ہو جائے گا، ساری دعاؤں کا مفہوم ختم ہو جائے گا، سارے مناجات کا مفہوم ختم ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر جتنی آیات دعائیہ آیات ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ان سب کا مطلب ختم ہو جائے گا اگر ہم یہ کہیں کہ خدا نے جو لکھ دیا ہے وہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو خدا نے پھر یہ دعائیہ آیات کیوں رکھی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے مانگنے سے پروردگار ہمیں عطا فرماتا ہے، اور یقیناً یا اس دنیا میں عطا فرماتا ہے یا آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم روزانہ یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت پروردگار عالم کی مدد کی ضرورت ہے اور پروردگار عالم سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے صرف جو تقدیر لکھ دی ہے اس پر انسان نہیں چلتا ہے، بلکہ انسان اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے اور خدا ہی کی مدد سے انسان اپنی تقدیر کو بدلتا ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔